کنال تناسا سندھ میں احتجاج شدت اختیار کر گیا. خیرپور میں قوم پرست جماعت کا ریلوے ٹریک پر دھرنا. عوام ایکسپریس کو روک لیا. ببلو بائی پاس پر وکلا کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری. نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مظاہرین مشتعل. قومی شاہراہ سمیت تمام متبادل راستے بند. سندھ اور پنجاب کی طرف جانے والی ٹریفک معطل. جام شورو انڈس ہائی وے پر بھی دھرنا. کندکوٹ، بدین، نوشہر و فیروز سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند. نئی نہروں کے معاملے پر وفاق اور سندھ حکومت مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو فون. رہنماؤں کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق. رانا ثنا نے کہا شہباز شریف اور نواز شریف نے سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے. شرجیل انعام میمن بولے پیپلز پارٹی 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کے منصفانہ تقسیم چاہتی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے نہروں کے مسئلے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے. جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ. جڑواں شہروں میں انتظامیہ ہائی الرٹ. ریڈ زون سیل. اپارا چوک میں پولیس کی بھاری نفری تعینات. راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے. فیض آباد انٹرچینج مختلف مقامات سے بند. مری روڈ پر ڈبل روڈ کے مقام پر داخلہ ممنوع. جماعت اسلامی نے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا. مارچ اور جلسہ اب پارا کے بجائے اسلام آباد ایکسپریس وے پر ہوگا. کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کو کلین چٹ مل گئی. احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور نے 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق اعظم سواتی کے الزامات ثابت نہ ہو سکے. تحقیقاتی رپورٹ پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ارسال. گرینڈ الائنس کے لیے پی ٹی آئی کے جے یو آئی سے رابطے. ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کابینہ میں حصہ مانگے گی تو مطالبہ پورا کیا جائے گا. باضابطہ مطالبات آنے پر علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی سے منظوری لیں گے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ملک کی خاطر مضبوط اپوزیشن بنانے کی کاوشیں جاری ہے. اور کراچی میں سورج سوا نیزے پر. درجہ حرارت 40 ڈگری کو چھو گیا. آج سے بدھ تک ہیٹ ویو کا خدشہ. سمندری ہوائیں بند رہیں گی. دن کے اوقات میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. رات میں بھی حبس رہے گا. محکمہ موسمیات کا انتباہ. شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ میں چولی. شہری دوہری اذیت میں مبتلا. مارٹن کوارٹرز، جمشید کوارٹرز، پی آئی بی کالونی میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ. شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر منا رہی ہے. لاہور میں تقریب. وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا مسیحی برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے. حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایسٹر پر مبارکباد. اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 54 فلسطینی شہید. مجموعی تعداد 51,157 ہو گئی. اسرائیلی فوج نے محصور وادی کے 59% حصے کو نو گو ایریا قرار دے دیا. حملہ آوروں کے چہرے سب نے دیکھے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتاریاں بھی کیں. وزیر مملکت کھیل داس کو ہستانی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں درار ڈالنے کی سازش ناکام بنائیں گے. نہروں کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے. فلمی صنعت کی بحالی کا مشن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کنوینر ہوں گی. فلم سٹی، پوسٹ پروڈکشن لیب، اسٹوڈیو اور فلم سکول کے قیام کی بھی منظوری. جگہ مختص کر دی گئی. افغان باشندوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ. 24 گھنٹوں میں ترخم بارڈر سے مزید 1431 افغان واپس روانہ. 1085 ڈیپورٹ ہونے والے بھی شامل. دوسرے مرحلے میں اب تک 43,000 سے زائد افغان شہریوں کو واپس بھجوایا جا چکا. امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا ایک اور دور ختم. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف میں خوشگوار ماحول میں بات چیت. 26 اپریل کو مسقط میں دوبارہ ملنے پر اتفاق.
عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سوا کسی کو نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی کرنے نہیں دیں گے، ایران اپنے موقف پر قائم۔ غیر ملکی طلباء کی گرفتاری قبول ہے نہ ملک بدری، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، ٹرمپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی ٹرمپ مخالفین سڑکوں پر، مینہٹن میں سینکڑوں افراد کی ریلی، شکاگو میں بھی ہزاروں افراد باہر نکل آئے۔ اسٹوڈنٹس کی گرفتاری، ملازمین کی برطرفی اور غزہ وار سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیاں مسترد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی تہوار ایسٹر کی تقریبات جاری۔ ایتھنز میں روایتی آتش بازی کا مظاہرہ، مقبوضہ بیت المقدس کے آرتھوڈاکس چرچ میں دعائیہ تقریب، مقدس آگ سے شمعیں روشن۔ روسی صدر کا ایسٹر کے دوران جنگ بندی کا اعلان، ماسکو اور کیف میں ریلیاں۔ ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب آج ہوگی۔ یہ دن ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ امن، رواداری اور انسانی وقار کا احترام ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، جموں سری نگر ہائی وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، درجنوں گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، متعدد پل تباہ، بروقت امدادی کارروائیاں نہ ہونے سے کشمیری شدید مشکلات سے دوچار۔ بلند و بالا عمارتیں، کنکریٹ کا جنگل، آبادی میں بے تحاشا اضافہ، درختوں کی کمی نے کراچی کو دہکتا شہر بنا دیا، زندگی کو دشوار بنا دیا۔ بلیٹن میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق خصوصی رپورٹ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ زلمی کی جیت، سلطانز کو مات، پشاور نے ملتان کو 120 رن سے ہرا کر پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کر دی۔ بابر 11 کی طرف سے کیڈمور کی 50، محمد حارث کے 21 گیندوں پر 45، عبدالصمد کے 14 گیندوں پر 40 رنز، 228 کے تعاقب میں رضوان 11 107 پر آؤٹ، علی رضا کی 4 وکٹیں۔ زلمی کی ایونٹ میں پہلی فتح، سلطانز کو مسلسل تیسری شکست۔ آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ، انگلینڈ نے لیٹویا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ جیمز اور ایزے نے گول کیے۔ گروپ میں انگلش ٹیم کا 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلا نمبر۔ بارسلونا اوپن ٹینس میں کارلوس الکراز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ سیمی فائنل میں اسپینش کھلاڑی نے آرتھر فلس کو شکست دی۔ فائنل میں الکراز کا مقابلہ ہولگر رون سے ہوگا۔ نہروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاق اور سندھ کا مذاکرات پر اتفاق، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو فون، فریقین بات چیت کے لیے تیار۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی۔ شرجیل میمن بولے، سندھ حکومت ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی، پیپلز پارٹی 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔